بجٹ جناب، بجٹ کا تذکرہ کر لیتے ہیں. جون کا مہینہ ہے اور بجٹ آنے کو ہے، اور ایسے میں بجٹ کے حوالے سے کافی امیدیں، کافی خواہشات، کافی تحفظات یہ ہوتے ہیں. ویسے اب ہوتا یہ ہے کہ اب امیدیں کم رہ جاتی ہیں. سرکاری شعبے کے تو ہوتی ہیں امیدیں، کیونکہ ان کی سالانہ تھوڑا سا انکریمنٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو باقی طبقہ ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس میں اضافہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. اور ابھی ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ بجٹ صرف ہمارا بجٹ نہیں رہا، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہو گیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب وہ پیسے دیتے ہیں تو انہوں نے وصول بھی کرنے ہوتے ہیں، اور وصول کرنے کے لیے کون سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ عوام. تو اس بار کیا ہونے جا رہا ہے صدف عبدالجبار؟ بھائی اس بار یہ ہونے جا رہا ہے کہ ابھی تک ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور جو آئی ایم ایف کے درمیان اگلے قرض پروگرام کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات ہیں جس پر اختلافات ابھی بھی برقرار ہیں. اور جو ہمارے وزارت خزانہ ہے اس کے مطابق جو سابق فاٹا کے علاقے ہیں ان کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا. لیکن اب یہ جو مذاکرات ہیں یہ جاری ہیں، اور آج کیا ڈیٹ ہے؟ آج 11 تاریخ ہو گئی آئی گیس، اور 10 ہے، آج 10 تاریخ ہو گئی ہے. تو وزارت خزانہ کا موقف بھی یہ ہے کہ سابق فاٹا کی ترقی کے لیے 1 سال کی ٹیکس چھوٹ ضروری ہے، اور تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس ریٹ پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا، جبکہ زراعت اور ہیلتھ سیکٹر پر 18% سیلز ٹیکس پر بھی فریقین میں عدم اتفاق ہے. تو ریئل اسٹیٹ کے شعبے پر بھی ٹیکس لگانے پر پیش رفت جاری ہے. پتہ نہیں کیا ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا. ہمیں کہا جا رہا تھا 10 سے 12 تاریخ کے درمیان میں ٹیکس آ جائے گا. بجٹ سوری ٹیکس سوچیں میرے دماغ میں کتنا بیک آف مائی مائنڈ ٹیکس آپ کی نیند پوری نہیں ہے، آپ دکھی ہیں، اور شکر ہے کہ آپ نے کرکٹ نہیں کہا. ٹیکس بھی زندگی میں ایک ایسا ایڈ آن پریشر ہے. تو بجٹ کے نام پہ صرف ہمیں ٹیکس نظر آتا ہے. خاقان نجیب صاحب ماہر معاشیات علی صبح ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ذرا بات لیتے ہیں. خاقان صاحب آپ تو خدا نخواستہ اس کرکٹ سے متاثر نہیں ہوئے، متاثرین میں سے نہیں ہیں. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایک عام تعطیل کا اعلان کرنا چاہیے، لیکن ہوا نہیں. I think everyone in the country is hurt because total بہت defendable تھا اور نہیں ڈیفینڈ ہوا. But let's hope کہ they play better next time. لیٹس ہوپ سو. اچھا مجھے اب ذرا بتا دیجئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ 10 تاریخ ہو گئی ہے، 10 سے 12 کے درمیان بجٹ پیش کرنا تھا، اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ قسم کا بجٹ ہے، کیونکہ جب وہ پیسے دے رہے ہیں تو انہوں نے ایک ایک چیز پہ نظر رکھنی ہے. معاملات کیا ہیں جن میں اختلافات ابھی تک برقرار ہیں؟ دیکھیے پاکستان جہاں پہ کھڑا ہوا ہے، آبویسلی آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان کی معیشت کو اگلے 3 سال چلانا، بیکاز ہمیں $22 ارب کے قریب ہر سال چاہیے ہوتے ہیں ان ٹرمز آف لونز، ان ٹرمز آف جو رول اوورز ہیں، جو ملٹی لیٹرلس کے ساتھ پیسے آتے ہیں. سو آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ جو ہے وہ آئی تھنک ایک کامنگ فیکٹر ہے، اور اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو تھوڑی سی ایک مائکرو اسٹیبلٹی ہے. بجٹ جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ پرائر کنڈیشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ میں جو تبدیلیاں، اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 9% ہے. سب سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہے. جہاں پہ ہم اختلاف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ سیلز ٹیکس جو کہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کو بڑھا کر اس کو پورا کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میڈیسنس پہ نہیں ہے، فرٹیلائزر پہ نہیں ہے، ایک شیڈیول 5، 6، 8 ہیں جس میں کچھ ایگزمپشنز ہیں. کیا آپ ان کو ریموو کر کے صرف یہ ٹیکس کا ٹارگٹ یا پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی امپروو کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ایک ایسا بجٹ ہو جو پاکستان کی ایک فاؤنڈیشن لے کرے ریفارمز آف دا ٹیکس سیکٹر، جس کا مطلب ہے ریئل اسٹیٹ، جس کا مطلب ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس، جس کا مطلب ہے ریٹیلر اینڈ ہول سیلر. So I think the agreement on increasing taxation in Pakistan is firm, but how to do it, there are different ways to do it. So IMF کا چونکہ پرسپیکٹو 3 سال کا ہوتا ہے تو وہ obviously انہی سیکٹرز پر جاتے ہیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں پاکستان پرفارم کر سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز پہ تھوڑا سا یہ کرنا چاہوں گا. یہ پچھلے 15 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا، لیکن جب بات آتی ہے تو وہ سیلریڈ کلاس کے گلا گھونٹنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں. سب یہ بہت آسان لگتا ہے. باقی وہ شبر زیدی صاحب کی جو نکات تھے ان کے اوپر غور کرتے ہوئے باقی سیکٹرز کو کیوں نہیں انکلوڈ کیا جاتا؟ ان سے بات کیوں نہیں کی جاتی کہ بھائی آپ بھی ٹیکس دیں، یا ان سے وصول کیوں نہیں کیا جاتا؟ جو کمزور ہے اس کا گلا کیوں پکڑا جاتا ہے؟ سو جو ٹیکس نیٹ میں ہیں ان پر جانا آسان ہے، جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان پر جانے کے لیے یو ہیو گاٹ ٹو ڈو دا ہارڈ ورک، جس کا مطلب ہے ڈیٹا مائننگ کریں. آپ پاکستان رچ ہے ڈیٹا میں، نادرا کا ڈیٹا ہے، بینکس کا ڈیٹا ہے، بجلی، گیس، پیٹرولیم پروڈکٹس کے تھرو اتنی کلیکشن ہوتی ہے. وی آر رچ کنٹری ان ٹرمز آف ڈیٹا. بینک اکاؤنٹ 3 سے 5 کروڑ کے ہیں.
بٹ یہ سارا کام آپ کریں تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں جن کی ہم ذکر کر رہے ہیں. آپ POS مشینز لگائیں پوائنٹ آف سیل تو آپ کے پاس سیلز کا بھی ڈیٹا آ جائے گا. اب یہ سارا کام پاکستان نہیں کرنا ہے. ٹریک اینڈ ٹریس لگایا, میں خود موجود تھا جب ہم نے یہ سارا کام کیا. اب وہ فنکشنل نہیں ہو رہا, جس کا مطلب ہے کہ آپ سگریٹس پہ, سیمنٹ پہ, شوگر جو نکلتی ہے اس پہ ایک ٹھپا لگا کر یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ بیگ کب نکلا, کدھر بکا, اس کو so this is the hard work. اب IMF آپ سے مانتا نہیں ہے کہ آپ یہ سارا کام کریں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہارڈ ورک ہے, جیسے اشفاق نے کہا نا کہ جب 10 سال میں نہیں کیا تو اب کیوں کریں گے آپ. سو اسی لیے پھر آپ دوسری ٹیکسیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. پر مجھے کبھی امید ہے کہ SIFC پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ یہ ریئلائز کر گئی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی کنونسنگ IMF کو کرے گی. بٹ اب تک جو خبریں آ رہی ہیں مگر یہ کتنا عوام دوست ہوگا ڈاکٹر خاقان, کیونکہ جب ہم اتنے عرصے میں ریفارمز نہیں کر سکے تو ہم اس 2-3 دن کے گیپ میں کیا ہم پلان پیش کر سکتے ہیں, اور اس پر عمل درآمد بھی تو کرنا ہوگا نا بعد میں. سر دیکھیں بات یہ کہ پلان تو ایسا پیش کرنا ہے آپ نے کہ پہلے تو آپ IMF کو کنونس کریں کہ آپ ایڈمنسٹریٹولی ایک اسٹرانگ FPR بنا سکتے ہیں. ابھی آپ نے ایک چیئرپرسن کا ذکر کیا, پچھلے 10 سالوں میں صدف 15 FPR کے ہیڈ جو ہے نا وہ ہم نے تبدیل کیے ہیں. اگر میں ARY کے 10 ہیڈز بھی تبدیل کروں نا 5-8 سال میں تو ARY ول نیور بیکم ایک اچھا ادارہ. تو FPR تو اس سے کہیں زیادہ بڑا اور کمپلیکیٹڈ ادارہ ہے. تو ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہیں, ایک پالیسی ریفارمز ہیں ہر ایریا میں جو کہ ہمیں درکار ہیں, اور پھر انفورسمنٹ, پاکستان کے ٹیکس گیپس, پاکستان کی جو اس وقت کمپلائنس ہے, یعنی کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں, پھر ٹیکس بیس کو بڑھانا, ٹیکس نیٹ کو بڑھانا. یہ سارا کام IMF نے تو اپنی تعین کیا ہوا ہے. جب میں کہتا ہوں اس سے مطلب یوں ہے کہ انہوں نے پاکستان پہ ریسنٹلی 2 رپورٹس لکھی ہیں. ایک 2021 کی ٹڈاٹ کی رپورٹ ہے, ایک ابھی وہ فروری 2024 میں لکھ گئے ہیں. اگر پاکستان اتھارٹیز نے ان رپورٹس کو بغور جائزہ لیا ہوگا تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اس میں یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا کیا کریں. اس پہ ایک ہماری طرف سے آئی تھنک ان کو شیئر کیا جانا چاہیے تھا, اور وہ پبلک بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از آئی تھنک دا گیم پلان. آئی تھنک وہ اسٹل ابھی ان دی آفنگ ہے, بٹ آئی تھنک ہائیلی انفلوئنسڈ بجٹ tilting towards the IMF prescription of اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ چلیں ایک سائڈ پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آمدن اور اخراجات میں فرق ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو ہمارا بیلنس نہیں ہے, بہت کم ہے. لیکن جب ہم ایکسپینڈیچرز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر صرف دعوے کیے جاتے ہیں, کوئی بھی حکومت آئے وہاں پر جتنی لیکیجز ہیں, جتنے پرکس اینڈ پریولیجز لوگوں کو, وزراء کو ایٹسٹرا ایٹسٹرا دیے جاتے ہیں, جو گاڑیاں خریدی جاتی ہیں, جو ٹریولنگ ان کی ہوتی ہے, یہ سارے آپ کے علم میں ہوگی. وہاں پر کٹ کیوں نہیں لگایا جاتا اور IMF کی نظریں اس جانب کیوں نہیں جاتی؟ اشفاق, you couldn't have put it better. پاکستان کے جو ایکسپینڈیچر ریفارمس ہیں وہ لیسٹ امپلیمنٹڈ ریفارمس ہیں. اس میں پینشنز, مانیٹائزیشن آف پرکس اینڈ پریولیجز, پاکستان کی ٹارگیٹنگ آف سبسڈیز, پاکستان کی جو ہم اس وقت ڈیٹ سسٹینیبلٹی کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ, پاکستان کی پبلک فائنینشیل مینجمنٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پریسیڈنٹس لیتے ہیں. جو SOEs کو ہم پیسے ہے, ڈویژنز, اٹیچ ڈپارٹمنٹس اور اٹانومس آرگنائزیشنز جتنی ہیں, لینر بنانا ہے ان کو. پھر جو خرچے وفاق کر رہی ہے جو وفاق کو نہیں کرنے چاہیے, ایسے 17 سبجیکٹس ہیں, تعلیم, ہیلتھ, ایجوکیشن, پاورٹی, یہ سب ہم اس کے ڈیوالو کر چکے ہیں, ہمیں اس کے پیسے بھی ڈیوالو کرنے. سو اشفاق, اس سے بہتر گفتگو ہو نہیں سکتی کہ ایکسپینڈیچر کے ریفارم کو پہلے سامنے رکھیے اور پھر ساتھ ساتھ ٹیکس کے کام کو بھی ساتھ, تاکہ ہمیں نظر آئے نا کہ آپ خود بھی کچھ کر رہے ہیں. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ سارا کچھ عوام کی جیب سے جا رہا ہے لیکن وہاں پر کچھ خرچے کم نہیں ہو رہے, تو پھر اس سے ٹیکس دینے کی ایک موٹیویشن نہیں ہوتی. جی, سوشل کانٹریکٹ پاکستانیوں کے ساتھ اسٹیٹ کا جو ہے اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے ایک ایک پیسہ جو پاکستانی کا خرچ ہوتا ہے اس کی کوالٹی بہتر بنانا, اور یہ ان کو دکھانا کہ یہ پاکستان کی پراسپیرٹی, پاکستان کی گروتھ, پاکستان کی انفراسٹرکچر پہ لگ رہا ہے. اور آخر میں یہ بھی یاد رکھیے کہ 2240 ارب کی آج بھی مراد ہم نے دی ہوئی ہیں ان طبقات کو, اور یہ ہم خود مانتے ہیں, کوئی IMF نہیں کہہ رہا ہے, یہ FPR کا اپنا فگر ہے. ان مراد کو اب اٹھانا اس مراد یافتہ طبقوں سے جن کو یہ مراد دی ہوئی ہیں, اور پھر NFC کو ریویو کرنا, اور آخر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ مطلب 1100-1200 اس وقت پروجیکٹ ہم PSDP کے انڈر چلا رہے ہیں.
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 16 سال میں جا کے کمپلیٹ ہونے ہیں. ان پروجیکٹس کو کم کیجئے اور ایسے پروجیکٹس چلائیے اور زیادہ پیسے ان پہ خرچ کیجئے جو اگلے 5 سال میں خرچ ہوں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ. چلیں، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب. اور یہاں پر ظاہر بہت ساری ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب بجٹ ہے تو دیکھتے ہیں جی بجٹ کیا آتا ہے اور کتنے اس میں مزید ٹیکس لگتے ہیں. یہ آنے والا ہمیں وقت بتائے گا. اب میرے خیال میں زیادہ ہمیں اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا.